ایک دفعہ نا آپ نا سفر کرتے تھے نا، جب اس وقت ٹرین پہ سفر زیادہ ہوتا تھا. آج بھی ہندوستان کے لوگ ٹرین پہ سفر کرنا پسند کرتے. میں نے بھی وہاں ٹرین پہ سفر کیا ہے تو ٹرین بیفور ٹائم آ جاتی ہے، وقت سے پہلے اسٹیشن پہ ٹرین ہوتی ہے، مزہ آتا ہے ٹرین پہ سفر کرنے. تو ایک دفعہ میں یہاں لاہور سے بیٹھا کراچی جانے کے لیے، تو میں نے ان سے پوچھا کب پہنچے گی؟ کہتے تسی بہ جاؤ، جدو سارے پہنچن گے تسی بھی پہنچ جاؤ گے. یعنی ہمارا یہ حال ہے کہ وہ اس نے نا مجھے مطلب اتنا شاندار جواب دیا کہ میں چپ کر گیا. میں کہ گل تے ٹھیک کردا ہے. کہندا جی ٹائم ہن تانوں کیویں دسیے، کیونکہ ٹائم ہے ہی کوئی نہیں، حالات ہی بڑے خراب تھے ان دنوں. کہنے لگا بیٹھ جائیں، جب سارے پہنچیں گے تو آپ بھی. میں کہ چلو ٹھیک ہے، ختم ہو گئی بات. تو ہندوستان میں نا ٹرین کا سفر زیادہ کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کرے گا، پاکستان کی بھی ہر چیز انشاءاللہ آگے نکل جائے گی سارے دن. اس وطن پہ اللہ نے بڑا ہی فضل کرنا ہے. تو سفر تھا. اعلیٰ حضرت کا طریقہ یہ تھا کہ آپ یہ حساب لگاتے تھے کہ نماز کا وقت کہاں آئے گا. کوشش فرماتے تھے کہ ٹرین بدلنی پڑے تو بدل لیں، لیکن ایسے ٹائم پہ جا کے ٹرین رکے کہ جہاں نماز نہ رہ جائے. یہ خاص ان کا تقویٰ تھا. بہرحال ایک دفعہ نا اجمیر شریف جا رہے تھے، خواجہ معین الدین اجمیری کے مزار پہ حاضری دیں، سلطان الہند کے مزار پہ اعلیٰ حضرت تشریف لے جا رہے. رستے میں نے ایک جگہ مغرب کا وقت ہوا، ٹرین تھوڑی دیر کے لیے رکی تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نیچے اترو بھائی. ساتھ ہی نا پلیٹ فارم پہ صفیں بچ گئیں، چادریں بچ گئیں، مسلح بچ گئے. اعلیٰ حضرت جماعت کرانی شروع کر دی. رابٹ نام تھا اسٹیشن ماسٹر کا. وقت ہو گیا. وہ جو گاڑی کا ڈرائیور تھا وہ مسلمان تھا اور بڑا عقیدت مند تھا. یہ انگریز تھا، انگریزوں کی حکومت تھی. اس کا دل تھا کہ میں بزرگوں کو نماز پڑھ لینے دوں، پر یہ کہنے لگا چل ٹائم ہو گیا، وصل دے. جو بیٹھ گیا بیٹھ گیا، جو رہ گیا رہ گیا. اس نے وصل دیا گاڑی کو. اعلیٰ حضرت نماز پڑھتے رہے. دوسری رکعت سکون سے نماز پڑھی. اب وہ گاڑی کو آگے لے جاتے ہیں، گاڑی آگے جاتی نہیں، آگے لے جاتے ہیں جاتی نہیں. وہ رابٹ جو تھا وہ کہنے لگا اس کو، ڈرائیور کو، چلاتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا چال ہی نہیں رہی، انجن میں مسئلہ ہو گیا ہے. کہنے لگا ذرا پیچھے کرنا. اس نے پیچھے کی تو پیچھے ہونے لگ گئی، آگے کی تو جاتی نہیں. اس کو شک پڑا کہ یہ مسلمان ہے، شاید فیور کر رہا. کہتا تو نیچے اتر، میں بیٹھتا ہوں. وہ بیٹھا اور وہ آگے کرتا ہے تو گاڑی آگے نہیں جاتی، پیچھے کرتا ہے تو گاڑی پیچھے جاتی ہے. انجینئر کو بلایا، ہر چیز چیک کر لی، پر گاڑی چلتی نہیں. کیسے چلے؟ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی. یہ کیسے چلے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، چل سکتی نہیں. اب جو اس کو نا تھوڑی سمجھ آئی، پوری سمجھ کے بعد نا دل نرم ہوا. اتر کے نا اعلیٰ حضرت نماز پڑھ رہے تو بیٹھ گیا. غور سے دیکھنے لگا کہ بڑے خشوع سے، وضو سے، عاجزی سے، دل جمی سے اعلیٰ حضرت نماز پڑھ رہے، شوق سے، ذوق سے، توجہ سے. بڑا متاثر ہوا. نماز مکمل ہوئی نا تو ڈرائیور سے کہنے لگا میں نے بھی ساتھ جانا ہے. وہ بھی گاڑی میں بیٹھ گیا. تو اعلیٰ حضرت سے فرمانے لگا، عرض کرنے لگا حضور یہ کیا تھا سارا کچھ؟ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں، میں رب کی نماز پڑھ رہا تھا، رب نے بندوبست کرا دیا. نماز جو اللہ کی تھی اللہ نے بندوبست کر دیا ہے، اس سے زیادہ میرا کمال کوئی نہیں. کہنے لگا حضرت جی پہلے میں نے اسلام سنا تھا، آج میں نے اسلام دیکھ لیا ہے. آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اب مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اب مرید، آپ کو پتہ ہے مریدوں کا اپنا ذوق ہوتا ہے. کہنے لگے حضور آپ کی کرامت ہے، آپ کی کرامت ہے کہ ایک انگریز مسلمان ہو گیا. فرمانے لگے بڑے آدمی تھے نا تو بڑے لوگ چیزیں اپنے کھاتے میں نہیں ڈالا کرتے، وہ ان چیزوں سے نفع لے کے قد نہیں اونچا کرتے. کہا جناب آپ کی کرامت ہے. فرمایا نہیں میری کرامت نہیں، یہ نماز کی برکت ہے. میری کرامت نہیں، یہ نماز کی برکت ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کی برکت سے اللہ نے اسے ایمان کی توفیق عطا فرما دی. اعلیٰ حضرت نے اپنی ساری زندگی، ایک شخص نے پوچھا کہ آپ نے ساری زندگی حضور کی نعتیں لکھی ہیں، تو قبر میں جاؤ گے تو کیا کہو گے؟ کہنے لگے کہوں گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. حضور سونیا میں کیا کہوں؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں
क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। फिर कहने लगे नेमतें बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। इन्हें माना इन्हें जाना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जानो दिल होश खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। और देखिए लिखने का अंदाज, कहने लगे उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दी। उनकी महक ने दिल के, ये नहीं कहा कि मौसम खिला दिया है, दिल के, सिर्फ हुजूर ने नहीं, हुजूर की महक ने, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे, बस हुजूर गुजर जाए तो वो घर बस जाता है, कूचा बस जाता है। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नुम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। ये शेर जब पहुंचा ना दाग देलवी के पास, इकबाल के उस्ताद, तो वो कहने लगे फिर मुझे कहने दो मुल्के सुखन की शाही, तुमको रजा मुसल्लिम, तुम जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। कुछ लोगों ने उन पर बड़े बड़े इल्जामात लगाए, बड़े बड़े, लेकिन आप यकीन करें उनकी जो तालीमात हैं वो उन्हीं की हैं। उन्होंने कहा कि सजदा सिवाय अल्लाह के किसी के लिए जायज़ नहीं है। उन्होंने कहा मज़ार पे जाओ तो 4 हाथ दूर खड़े रह के दुआ मांगो। उन्होंने कहा औरत का पीर से पर्दा वाजिब है। उन्होंने दीन जो बताया है ना, लोगों ने बड़े बड़े प्रापोगंडे किए, बड़े बड़े लोग प्रापोगंडे करते रहते हैं। सबसे ज्यादा आला हजरत के बारे में प्रापोगंडा हुआ, लेकिन कमाल की बात यह है, कमाल की एड़ी चोटी का लोगों ने जोर लगाया, बड़ी बड़ी किताबें लिखी, बड़ा बड़ा कुछ कहा, बड़ा बड़ा कुछ किया, लेकिन अल्लाह ने उन्हें कमाल दिया। उन्होंने सलाम लिखा था मुस्तफ़ा जान रहमत पे, उनको अल्लाह ने ये एजाज दिया कि हर मस्जिद में हर जुमे में उनका लिखा हुआ सलाम पढ़ा जाता है, उनका लिखा हुआ सलाम पढ़ा जाता है। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा का ताज़ा गुलिस्तां है आज भी, अहमद रजा का ताज़ा गुलिस्तां है